الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین و سامعین، آج ہمارا سیرت کورس کا سبق نمبر 10 ہے، جس کے ہم اندر پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ دیکھیے، سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، ہر پہلو قلب و نگاہ کے لیے جذب و کشمکش کا سامان اور ایمان و یقین کے لیے اضافہ و طمانینت کا باعث ہے۔ یعنی یہ سیرت نبی کا کوئی بھی پہلو ہو، ہم جس پہلو کا بھی ذکر کریں، جس پہلو کا بھی مطالعہ کریں، پڑھیں، سنیں، وہ انسان کی قلب کے لیے بھی، انسان کے دل کے لیے بھی، اس کی نگاہوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے، جذب کا باعث ہے، کشش کا باعث ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و احسانات کے ساتھ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ خود ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور کیا ہم واقعی ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں کیا۔ تو آج کے سبق میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ تو چل سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، کہ پھر ہم ان حقوق کو ادا کر سکیں۔ تو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔ ایمان محض زبان کے بول کا نام نہیں ہے، بلکہ قلب و نظر کے یقین سے عبارت ہے۔ یعنی ایمان قلب و نظر کے یقین کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر بھی ہمارا پورا یقین ہو، حتیٰ کہ یہ بات ہمارے ایمان میں شامل ہو کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہماری زبان غلط چکھ سکتی ہے، ہمارے ہاتھ چھونے اور محسوس کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن جو بات صحیح طور پر مستند طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر دل میں یہ یقین گھر کر لے تو انسان کی عملی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو جائے کہ اس کے روز و شب، شام و سحر بدل جائیں۔ مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا صحیح معنوں میں ایمان کامل نہیں۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صدقہ برکت کا باعث ہے اور سود کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اب جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل اور یقین کامل رکھتا ہوگا اور اس کا قلب و ذہن صحیح معنوں میں اس ایمان سے آراستہ ہوگا، تو وہ یقیناً مطمئن ہوگا اور وہ یہ مانے گا کہ بالکل صدقے کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، صدقے کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوگا کہ واقعی سود کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے، مال کم ہوتا ہے، مال کے اندر بے برکتی پڑتی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ پھر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا صرف یہ پہلو کافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ بھی آپ پر ایمان لانے میں ہی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کریں۔ اب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو بالیقین مرتد ہے، اور اس کے قبول کرنے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہی ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امت پر پہلا حق ہے۔
تو اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ پھر دیکھیے دوسرے نمبر پر جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے متعلق جو بھی چیز ہے، جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، اس ایک ایک چیز کا احترام کریں۔ نبی اور امت کا تعلق محض قانونی تعلق نہیں ہوتا، جو محبت، جو جذبہ احترام سے خالی ہو، وقار سے خالی ہو، عزت سے خالی ہو، امت کا اپنے نبی سے تعلق خالص روحانی اور ایمانی تعلق ہے۔ لہذا ہمارا یہ جو ایمان کا تعلق ہے، یہ صرف ایسا نہ ہو کہ صرف زبانی حد تک محدود رہے، بلکہ عظمت بھی موجود ہو۔ اچھا، اس تعلق میں نمایاں جہت احترام اور تکریم کی ہے۔ یعنی ایک نبی کے ساتھ جو امت کا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے اندر جو نمایاں چیز ہے، جو نمایاں انسان کو کرتی ہے، وہ احترام اور تکریم ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ پیغمبروں کی بعثت ایک خاص قوم اور گروہ کی طرف ہوتی تھی، حتیٰ کہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اسی طرح حود علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے حود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت 158 میں اللہ فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کسی خاص قوم اور قبیلے کی طرف نہیں۔ دیکھیے اس حقیقت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ 5 چیزیں مجھے امتیازی طور پر عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے انبیاء ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، جبکہ مجھے پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کا، حضور کے اعزاز کا، حضور کی عزت کا یہ حال ہے کہ تمام پیغمبروں سے یہ عہد اور وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی میں تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کا تعاون بھی کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ حضور سب سے آخر میں آئیں گے اور اس وقت کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن حضور کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، احترام، عزت، یہ امت پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ برتاؤ اور یہ رویہ رکھیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کسی اور شخصیت کی قسم نہیں کھائی جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود قسم کھائی ہے۔ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے عام طور پر انبیاء کو ان کے نام سے مخاطب کیا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ان کے لقب سے یاد فرمایا، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا پرچار کیا خود اللہ تعالی نے۔ دیکھیے جب خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تکریم کا یہ معاملہ ہے تو امت پر کس قدر توقیر، تعظیم، احترام لازم ہوگا۔ چنانچہ اسی پہلو سے صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نام لے کر نہ پکاریں جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کے الفاظ سے مخاطب کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بلندی درجات کی وساطت سے امت کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے تمام امتوں میں سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شان عطا کی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود سے سرفراز کیا جائے گا، جس کا ذکر خود قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔
جس میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسا نفسی کے اس دن میں بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ دیکھیے قرآن کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح تعظیم کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ کرام کس قدر تعظیم کرتے تھے کہ جب کوئی نصیحت فرماتے تو لوگ اس طرح بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر کبوتر بیٹھے ہوں، یعنی حضور جب گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اس قدر ادب سے بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال فرماتے تو ادب و احترام کے نقطۂ نظر سے عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، اگرچہ ان کو پتہ بھی ہوتا تھا پھر بھی یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفگی محسوس کرتے تو کہنے لگتے میں خدا سے بحیثیت رب کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت رسول اور اسلام سے بحیثیت دین کے راضی ہوں، رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے یا وضو فرماتے تو اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، یہ صحابہ کرام کا حال تھا، اور ہاتھ میں لے کر بدن پر مل لیتے، چلتے تو پیچھے پیچھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت نہیں کرواتے، یہاں تک کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی جب حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مصروف تھے، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی آہٹ محسوس کی تو نماز کے درمیان ہی سے پیچھے ہٹ گئے، اور صحابہ کرام کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، ان کے عمل سے جس احترام اور توقیر اور وقار کا اظہار ہوتا تھا، انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اب بھی اسی طرح ہمارے ایمان کا جز ہے اور ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے فقہاء اس بات پر متفق ہیں اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور نعوذ باللہ آپ کی ہتک کی نیت سے کوئی بات لکھے یا کہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور اگر توبہ طائب نہ ہو تو اور اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام ہو، تو عدالت کو چاہیے کہ اس کو قتل کر دے۔ بلکہ اگر اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام ہی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے احترام سے لیا جائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھا جائے، نام لینے والا بھی درود پڑھے، سننے والا بھی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہر بار درود پڑھنا واجب ہے، یعنی کسی مجلس میں حضور کا ذکر بار بار آئے تو بار بار درود پڑھنا واجب ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بخیل قرار دیا ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک اگر ایک نشست میں بار بار ذکر آئے تو ایک بار درود پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد مستحب ہے۔ یہ حکم کہنے سننے والے دونوں لوگوں کے لیے ہے اور لکھنے والوں کے لیے بھی، جبکہ مشہور محدث علامہ ابن صلاح نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پورا درود نہیں لکھتے بلکہ صرف صاد یا صلعم لکھ دیتے ہیں اور اس کو کوتاہی قرار دیا۔ دیکھیے ہم لمبی لمبی تحریریں لکھیں گے لیکن جب حضور کا نام کے ساتھ درود لکھنے کی باری آئے گی تو سواد لکھ دیں گے یا اوپر چھوٹا سا سواد کا شوشہ بنا دیں گے، تو یہ بے ادبی ہے۔ یعنی ہم نے پورا صفحہ لکھا اور جہاں درود لکھنے کی باری تھی، جہاں عبادت کا کام تھا، وہ ہم نے بالکل مختصر کر دیا۔ دیکھیے وہ درود تو نہیں ہے جو ہم نے لکھا ہے سواد، وہ کہیں پر بھی اس کو درود نہیں کہا گیا۔ اس لیے اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ جہاں آپ لمبی تحریریں لکھ رہے ہیں اور وہاں حضور کا نام آ جاتا ہے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم مکمل لکھنا چاہیے تاکہ یہ بھی نیکی کا کام ہم سر انجام دے سکیں۔ اور دیکھیے قرآن کریم نے صحابہ کو اس بات سے منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کریں، چنانچہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آواز اونچی نہ کیا کرو۔ علماء نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ جس مسلمان کو حضور کے روزے کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو وہ روزہ رسول کے پاس بھی ایسا ہی ادب و احترام ملحوظ رکھے، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ صلاۃ و سلام بھی آہستہ آواز میں پیش کرے، اس مبارک مقام پر اس تصور کے ساتھ حاضر ہو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے۔ دیکھیے احترام نبوی کا ایک اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو چونکہ آپ کی ذات سے نسبت ہے، یعنی آپ کے کاموں کو، آپ کے اعمال کو
حضور کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اس لیے جو مقام اور مرتبہ حضور کا ہے وہی اس چیز کا ہوگا جو حضور سے جڑی ہوئی ہے، وہی جو مقام آپ کی شخصیت کا ہے وہی اس بات کا ہوگا جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، جو مقام آپ کی شخصیت کا ہے وہی مقام اس کام کا ہوگا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہذا ہمیں حضور کی باتوں کو، حضور کے کاموں کو، حضور کی سنتوں کو عام کاموں اور عام باتوں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اور اگر عمل میں کوتاہی ہو، ہم ویسے وہ کام نہ کر سکیں، تب بھی احترام دل میں ضرور ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بے احترامی اور بے توقیری کا کوئی جملہ یا کلمہ زبان سے نہ صادر ہونے پائے۔ مثلا مسواک کرنا فرض ہے یا واجب، یا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن اسی نسبت کی وجہ سے اس کی تحقیر و اہانت کو فقہا نے کفر قرار دیا۔ یعنی اس بات میں اختلاف ہے کہ مسواک کرنا واجب ہے، سنت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے، اور کوئی شخص اس کو مسواک کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسواک کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی توہین کرنا، بے توقیری کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کا حال ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ وہ سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، لوگ داڑھی کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، کسی نے ٹخنوں سے اوپر اگر شلوار کر لی ہے، پاجامہ کر لیا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی شخص ان چیزوں کو اپنے لیے عیب محسوس کرتا ہے، یا سوسائٹی میں یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھنا معاذ اللہ کوئی بری چیز ہے، یا سمجھتا ہے کہ اس سے حسن کم ہو گیا، یا اسے سمجھتا ہے کہ اچھی نہیں لگ رہی، یا کسی وجہ سے بھی یہ کہتا ہے، تو اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انسان اگر کوئی گناہ کرے بھی صحیح، تو اس گناہ کی حرمت اس کے دل میں موجود ہونی چاہیے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ اس کو اب حلال سمجھنے لگ جائے۔ بہرحال اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ ناسمجھی کی وجہ سے بھی ہمیں قرآن کریم کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اور ان سے جڑی چیزوں کی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں ان علوم سے بھی محبت ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہیں۔ چنانچہ قرآن کی محبت، حدیث کی محبت، قرآن و حدیث پر مبنی علوم کی محبت، یہ سب ہمارے دل میں ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حدیث کا درس دیتے تو غسل کر کے تشریف لاتے، اچھے کپڑے زیب تن فرماتے، اچھے لباس کو خوشبو میں بساتے، یعنی اس میں خوشبو لگاتے۔ ایک بار دوران درس ایک بچھو کپڑے میں گھس گیا، بچھو نے پشت پر کئی ڈنک مارے، تکلیف کی شدت سے آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، لیکن درس ختم نہیں فرمایا اور احترام میں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ درس ختم ہونے کے بعد جب کرتے کے اندر دیکھا گیا تو بچھو بھی اور اس کا ڈنک بھی نظر آیا۔ یاد رکھیے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب، کہ اگرچہ حضور یہاں موجود نہیں اور یہ تو احادیث ہی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ادب اتنا ہے کہ حضور کی حدیث کو چھوڑ کر کیسے یہ کام کیا جا سکے۔ اگرچہ عمل جائز ہے، اگر کہیں ایسا نماز کے اندر بھی ہو جائے تو نماز کو بھی توڑنا جائز ہے، لیکن ادب ایک اور چیز ہے۔ ادب تو جائز اور ناجائز سے اوپر کی چیز ہے، ادب تو شوق سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ادب ہے، لیکن آج ہم دیکھیں کہ دین کی، دین سے جڑے باقی چیزوں کی کتنی عزت، عظمت اور توقیر ہمارے معاشرے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآنی آیات، ان کے نام، حضور کے نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے ترجمے اخباروں میں شائع ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ شائع ہوتے ہیں، کاپیوں پہ ہیں، نوٹس پہ لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہاں محفوظ ہوتی ہیں؟ بس وہ بچوں نے نوٹس ختم کی، کاپی مکمل کی، اب اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اس میں اللہ کا نام بھی ہے، رسول کا نام بھی ہے، لیکن ذرا احساس نہیں۔ بہرحال ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، ان کی عظمت کرنی ہے، حضور کا دوسرا حق ہے۔ دیکھیے، اب سوال اہم یہ ہے کہ یہ احترام کیسے پیدا ہوگا؟ دیکھیے، احترام اس وقت تک صحیح معنوں میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی پہچان نہیں ہوگی۔
اب صحیح معنوں میں حضور کی پہچان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم حضور کو پڑھیں گے نہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ پہچانیں گے، جتنا زیادہ پہچانیں گے اتنے زیادہ ہم تعظیم بھی کریں گے اور توقیر بھی کریں گے۔ دیکھیے آج ہمیں جتنا عام سیاسی شخصیات کے بارے میں معلوم ہے، ہمیں اتنا حضور کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جب سے یہ ہمارے ہاں صرف دنیاوی فنون کا ہی ایک سیلاب امڈ آیا ہے کہ دنیاوی فنون ہی سیکھنے ہیں، سکلز ہی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کمانے کے ڈھنگ ہی سیکھنے ہیں، تو تب سے تو بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ دین کے ساتھ وابستگی، اس کے ساتھ منسلک ہونا، یہ چیزیں بہت دور ہو گئی ہیں۔ حتیٰ کہ ہم دیکھیں خود اب ہم والدین جو ہیں، والدین کے اندر بھی احساس ہی نہیں ہے، اس لیے بچوں کے اندر یہ احساس کیسے پیدا ہوگا، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ ظاہر ہے جس چیز کا شوق میرے اندر ہوگا میں اسی شوق کو اپنے ماتحتوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں پیدا کروں گا۔ جب مجھے شوق ہی ہر وقت پیسے کمانے کا ہے کہ صرف اور صرف میں پیسے کماؤں صبح و شام، بس میری زندگی اچھی ہو جائے، میرا کھانا پینا اچھا ہو جائے، میرے کپڑے، میرا جوتا اچھا ہو جائے، میرا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، اگر مقصد صرف یہی رہے گا تو ظاہر ہے ان چیزوں کے لیے تو پھر اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہے، اور اچھے خاصے پیسے وہ بغیر کمائے تو نہیں آ سکتے، اور کمائیں گے تو ظاہر ہے ٹائم بھی سارا ادھر ہی لگے گا، پھر دین کب پڑھیں گے، کب پڑھائیں گے؟ اس لیے ہم خود بھی سیرت کا مطالعہ کریں، دوسرے بچوں کو بھی سیرت کی طرف لے کر کے آئیں، سیرت کی جو باتیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، جو واقعات ہمیں یاد ہوں، وہ بچوں کو سنائیں۔ آج بھی میں سیکنڈ ایئر کے اندر بات کر رہا تھا سیرت کے اوپر، تو الحمدللہ وہاں پہ ہمارا ایک لیکچر اسی موضوع پہ تھا، سیرت طیبہ کے اوپر، کہ سیرت طیبہ کے مطالعے کی کتنی ضرورت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کس قدر ضرورت ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور کو پہچانیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ یہ تھا دوسرا حق۔ دیکھیے اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسی محبت ہو جو تمام محبتوں پر غالب ہو، ان سے فائق ہو، جو ہر مومن کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی ہو۔ خدا کے بعد اس درجے کی محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، ایسی محبت جو اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہو، ایسی محبت جس میں وارفتگی، جانثاری، فدائیت اور خود سپردگی ہو، جس محبت کا سایہ محبوب کے تمام متعلقین تک وسیع ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسی محبت کر کے دکھائی، جو صرف زبان سے حضور پر اپنی جان و اولاد کے قربان کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے عمل سے بات ثابت کیا کرتے تھے، اور خوشی خوشی اپنا مال، جان، اولاد سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ جن کے مورے سے اعلیٰ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے تھے، وہ قصاص اور انتقام کے طور پر انہیں خرید لیتے ہیں، پھر مکہ سے باہر انہیں لے جایا جاتا ہے، اذیت پہنچا پہنچا کر سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ عین اس وقت جب آزمائش کا یہ پہاڑ اس مرد مومن کے اوپر ڈھایا جا رہا تھا، پوچھا گیا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ آج تمہاری جگہ محمد ہوتے؟ یعنی اتنی تکلیفوں کا دے کر انہیں ٹارچر کر کے ہر طرح سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہاری جگہ یہاں پہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہاری جان بچ جاتی؟ اب دیکھیے ایسی مصیبت کے وقت میں دل کے اطمینان کے ساتھ انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، نہیں صرف دل مطمئن کرتے ہوئے یا اپنی جان بچانے کے لیے، یا بعض اوقات انسان بہت زیادہ مصیبت محسوس کرتا ہے تو واقعی بات زبان سے کہہ بیٹھتا ہے کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، مجھے کیا ضرورت تھی ایسی تکلیف برداشت کرنے کی، اچھا والا ٹھیک تھا میں جیسے بھی تھا۔ لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات کرنے کی بجائے کس قدر محبت بھرے جملے ارشاد فرمائے، قربان جائیں حضرت خبیب کے جذبہ محبت پر۔ فرماتے ہیں، خدائے عظیم کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس تکلیف سے بچ جاؤں اور میرے آقا کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھے، یعنی میں بچوں اور اس کے بدلے میرے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں۔
اسی طرح حضرت زید ابو سفیان کی گرفت میں ہیں، جو اس وقت تک مشربہ اسلام نہیں ہوئے تھے۔ زید کے قتل کی تیاری ہو رہی ہے، سر قلم کیے جانے کو چند لمحے رہ گئے، اتنے میں ابو سفیان نے پوچھا، اے زید، میں تم سے خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اس وقت تمہاری بجائے محمد یہاں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا سر کاٹ لیتے اور تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے؟ حضرت زید نے عین تلوار کی چھاؤں میں فرمایا، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ اس وقت میں اس تکلیف سے بچ کر اپنے گھر میں رہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہلکی سی بھی تکلیف آئے۔ غزوہ بدر کا موقع دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خود ان کے صاحبزادے تھے۔ غزوہ بدر ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضور کے ساتھ، دوسرے کافروں کی طرف حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے۔ تو ابھی تک یہ کفر کی حالت میں تھے غزوہ بدر میں، وقت گزرا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی ایمان کی توفیق سے نوازا۔ پھر جب ایک دن باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹا کہنے لگا، اے ابا جان، غزوہ بدر میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میرے نرغے میں آئے، لیکن باپ کی محبت غالب آ گئی، میں نے چھوڑا میرا باپ، میں نے سوچا یہ میرا باپ ہے، میں اس کو قتل نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اسلام کی اور کفر کی اس جنگ میں اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ دیکھیے کس طرح حضور کی محبت میں اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ عبداللہ بن ابی خود منافق تھا، لیکن اس کے لڑکا، ان جو حضرت عبداللہ تھے وہ صحابی تھے، وہ بہت مخلص تھے، اور ان پر اپنے والد کا منافق ہونا بھی ظاہر نہیں تھا۔ مدینے میں وفات ہی کہ حضور ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے قتل کا حکم دینے والے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، سنا ہے کہ آپ میرے والد کے قتل کا حکم دینے والے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ہے تو میں خود اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے محبت کہ جو سب محبتوں پر غالب ہے۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ہو، حضور کے ساتھیوں سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، سب لوگوں سے جو حضور سے جڑے ہوئے ہیں سب سے محبت ہو۔ تو ظاہر ہے کہ محبت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے پھر اس سے جڑی ہوئی باقی چیزیں بھی ساری انسان کو پسند ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں حضور سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، ان سب چیزوں سے محبت رکھنی چاہیے اور ان میں سے کسی چیز کی بھی توہین اور تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق، اور یہ آخری حق ہے۔ ویسے تو اہل علم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق لکھے ہیں، لیکن ہم نے مختصر کیا ہے اس کو۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہم پر ہے اطاعت اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جہاں اپنی کتاب نازل فرمائی، وہاں اس کی تشریح اور توضیح بھی فرمائی، اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اپنے پیغمبروں، رسولوں کو بھیجا۔ انبیاء کی حیثیت مرضیات خداوندی کے ترجمان کی ہے، اور ان کا حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہی قرآن کے اندر مضمون موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ آپ کی ذات گرامی اہل ایمان کے لیے سراپا نمونہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ کو محبوب رکھنے کا معیار ہے، خود اللہ کو محبوب بننے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے۔ اب اندازہ کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی اہمیت اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و نافرمانی ہی جنت میں داخل ہونے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ جو حضور کی اطاعت کرے گا، فرمان برداری کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ جنت سے محروم رہے گا، جہنم میں داخل ہوگا۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے انکار کرنے والوں کے۔ عرض کیا کہ انکار کرنے والے کون ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہی تو انکار کر رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب ذکر کرتے ہوئے اس کی تعبیر بیان فرمائی، اور اس تعبیر میں واضح طور پر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ دیکھیے، اتباع نبوی کا ایک پہلو فکری اعتبار سے حدیث کو دلیل تسلیم کرنا بھی ہے، یعنی قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھنا اور اتباع قرآن کے نام پر احادیث کا انکار کر دینا، یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو اپنی سحری پر ٹیک لیا ہوا پاؤں، یعنی وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو کہ جب اس کے پاس میرا کوئی حکم یا میرا کوئی ممنوع کردہ کام آئے، حکم آئے، کہ تو پھر وہ یہ کہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں، ہم تو بس اس کی پیروی کریں گے جو اللہ کے قرآن میں ہے، یعنی حضور نے اسے منع فرمایا۔ اور اسی طرح حدیث کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے لیے انسان اپنی عقل کو معیار نہ بنائے، بلکہ جب بھی کوئی بات حدیث کے ذریعے اسے پہنچے تو اسے سرمہ چشم بنا لے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے دین کی بنیاد رائے پر ہوتی تو موزے کے نیچے کا حصہ مسا کے زیادہ قابل تھا، یعنی مسا تو کرتے ہیں موزے کے اوپر۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عقل سے دین سمجھا جاتا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ مٹی موزے کے نیچے لگتی ہے، تو مسا تو نیچے ہونا چاہیے، ہاتھ پھیرنا چاہیے تاکہ نیچے والا حصہ دھل جائے۔ تو دین جو ہے وہ عقل پر چلنے کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا نام ہے کہ آنکھیں بند کر کے جیسے وہ کہیں ویسے انسان کرتا چلا جائے۔ اسی طرح اتباع نبوی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر تو اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ میرے طریقے کو اختیار کرو، علیکم بسنتی، میرے سنت پر چلنا، میری سنت کو اختیار کرنا تم پر لازم ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم مثلا نماز پڑھو تو نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو مختلف جو دینی احکامات ہیں، دینی پہلو ہیں، سب کے اندر یہی کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی جائے۔ اسی طرح اتباع سنت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ معاملات و اخلاق اور زندگی کے دیگر مسائل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کام طبعی طور پر پسند ہوتا یا آپ سے ثابت ہوتا تو اس کی بھی اتباع کی کوشش کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری پر سوار ہونے کے بعد سواری کی دعا پڑھی، اور دعا پوری ہونے کے بعد ہنسنے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ ہنسے کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس موقع پر حضور بھی ہنسے تھے، یعنی حضور ایک مرتبہ ایسے سوار ہوئے اور آپ پھر ہنسے، اس لیے میں بھی ہنس رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ طویل روایت ہے بخاری شریف میں۔ حاصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ان تمام مقامات پر اتر اتر کر نماز ادا کرتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں نماز پڑھی ہوتی تھی۔ تو اس لیے ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ دیکھیے کتنی ہی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں موجود ہیں کہ انہوں نے ہر لمحے، ہر موڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ لیکن ہم دیکھیں آج مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں سنت رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹا ہوا، ہماری زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے سے سرشار ہے، مگر ہماری عملی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و اتباع سے خالی ہے۔ ہماری عبادتیں بے روح ہیں، ہماری اخلاقی پستی غیر مسلم معاشرے کو بھی شرمندہ کیے ہوئے ہے، اور معاملات میں ہم اس قدر کھوئے، حلال و حرام کی سرحدوں سے اس قدر بے پرواہ ہیں کہ دوسری قومیں ہمارے ساتھ معاملات کرنے میں تعامل کرتی ہیں۔ غرض ہمارا دین کتابوں میں ہے، نہ کہ ہماری زندگی میں۔ قول و فعل کا یہی تضاد دوسری قوموں کے دامن اسلام میں آنے سے روکتا ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اس لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، اور دوسری قوموں کی اتباع اور ان کی نقل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہرحال مختصراً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تھے جن کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ تو اس طرح ہمارا سبق نمبر 10 ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلا سبق پھر کل پڑھیں گے۔
اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔